بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے خالق کائنات کی طرف سے، وہ ایمان اور اسلام کی ہے کہ دنیا میں بسنے والا انسان توحید کا پرستار ہو، خالق کو ایک ماننے والا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والا ہو، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، اس معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے وہ تربیت کی ہے۔ اگر انسان تعلیم کو حاصل کرتے کرتے، ایجوکیشن کو حاصل کرتے کرتے نہ جانے کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان تمام ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر اس بندے کے اندر تربیت کا فقدان ہے، اس کے اندر تربیت نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ نہیں ہے، بڑوں سے بات کا سلیقہ نہیں ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنے کا اس کے اندر انداز نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ کس طرح بڑھتا جائے، اگر وہ بزنس میں ہے تو بزنس کس طرح کیا جائے، زراعت اور کاشتکاری کے اندر ہے تو زراعت اور کاشتکاری کس طرح کی جائے، اگر وہ مینجمنٹ میں ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے، وہ تمام چیزوں کا اگر فقدان ہے تو میرے بھائیوں یقین جانیے کہ تمام کی تمام ڈگریوں اور تمام کے تمام سرٹیفکیٹ کے ہونے کے باوجود اس انسان کی کامیابی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ایمان اور اسلام کا ایک جو پرچار اور ایک پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے قریب ہونے لگے، اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے، تو آپ نے لوگوں کو زیادہ ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دلائی، زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلائی، بلکہ تعلیم سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ نے جس چیز کی توجہ دی ہے وہ تربیت کی دی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اور ان کی حیات کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث نہیں پہنچی تھی۔ سارے کے سارے صحابہ احادیث کو لینے والے نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، مسائل کو اخذ کرتے تھے، روایتوں کو یاد کرتے تھے، ورنہ اکثر ایسے صحابہ تھے میرے بھائیوں کہ تمام کی تمام احادیث ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور میرے بعد بھی اگر نبوت اللہ رب العزت کسی کو عطا فرماتے تو اس دنیا کے اندر نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اتنا بڑا مقام ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ ثانی ہے، پوری دنیا کے اندر جس کی حکومت کا ڈنکا بج گیا تھا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا اکثر حصہ رہنے کے باوجود تمام کی تمام احادیث کو یاد کرنے والے نہیں تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس روایت سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کی ملاقات ہو جائے تو ان کو ذرا کہہ دیجئے گا کہ عمر فاروق آپ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچتی ہے۔ اطلاع پہنچنے کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں میرے بھائیوں، آواز کوئی نہیں آتی۔ دوسری مرتبہ دستک دیتے، آواز نہیں آتی۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز نہیں آتی ہے، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری، میں نے کسی بندے کو کہلا بھیجا تھا کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے، آپ آئے نہیں۔ کہا میں آیا تھا حضرت، لیکن جب میں آپ کے گھر پر پہنچا میں نے 3 مرتبہ آپ کے گھر کے دروازے پر نوک دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ آپ کے کسی خادم نے جواب دیا، تو میں لوٹ آیا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہوا ہے، یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آدمی کے گھر کے پر پہنچتا ہے اور وہ 3 مرتبہ اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے لیکن گھر میں سے کوئی آواز نہ آئے، کوئی جواب نہ آئے، تو ایسے بندے کو اب زیادہ وہاں انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کو واپس آ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو یا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو، اس لیے آپ کو زیادہ اس کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے فرمان سنا ہے اس لیے میں آپ کے گھر کے دروازے سے واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کے اوپر کوئی گواہ پیش کیجئے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے شاہد کے طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت میں پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خود اٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہوں اور ان کو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے لیکن اس طرح کی روایت حضرت عمر فاروق کے پاس نہیں پہنچی تھی اور دوسرے صحابہ کے پاس پہنچی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہائی عمر کے لیے کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ بازار کی مصروفیت کی وجہ سے عمر کے پاس پورا علم نہیں پہنچ سکا۔ میرے کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس روایت سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر پہنچتے ہیں تو 3 مرتبہ اجازت اگر نہیں آتی ہے تو وہاں سے لوٹ جایا کرتے ہیں اور زیادہ وہاں وقت برباد کر کے خود کو اور اندر والے آدمی کو پریشان نہیں کیا کرتے۔ دوسری بات مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلی کہ احادیث کے بارے میں ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے احادیث حاصل نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ ایسے دور میں جہاں ہر قسم کی لچر باتوں کا سلسلہ چل رہا ہو، جھوٹی باتوں کا سلسلہ چل رہا ہو، لوگ جھوٹی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ممکن ہے کہ اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی احادیث بیان کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیا کیجیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے اس حدیث کی تحقیق کے لیے شاہد مانگ سکتے ہیں، جبکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، تو 1400 سال کے بعد جب لوگوں کے اندر جھوٹ ان کے رگوں کے اندر پیوستہ ہو چکا ہے تو بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ حدیث کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، ایسے صحابی اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کے باوجود آپ کو تمام کی تمام احادیث نہیں پہنچی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں افراد سازی میں لوگوں کے کیریکٹر کو بنانے کے اندر ایجوکیشن سے زیادہ، تعلیم سے زیادہ جس چیز پر زور دیا تھا وہ ہے تربیت کا تھا۔
وہ لوگوں کی کردار کو بنانے کا تھا، لیکن آج میں اور آپ الٹا کر رہے ہیں۔ ہم نے تربیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ تربیت کا جو فولڈر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جو شعبہ ہوتا ہے، ہم نے اسی کو نکال دیا ہے، اور ہر وقت ہم راگ الاپتے رہتے ہیں ایجوکیشن ایجوکیشن، ہمارے بچے کو تعلیم اچھی ملے، اسکول ایسی چنتے ہیں جو شہر کی سب سے اچھی اسکول ہو، چاہے کتنے بھی پیسے دینے پڑے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہترین تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ان کے والدین نے، وہاں کے رہنے والے مینجمنٹ نے ان بچوں کی تربیت کا انتظام نہیں کیا اور صحیح طور پر ان کی افراد سازی نہیں کی، صحیح انسان بن کر نہیں رکھا، تو بہت ممکن ہے میرے بھائیوں کہ وہ مینجمنٹ بھی اور ان کے والدین بھی اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، بہت عمر برباد کرنے کے بعد بھی، جب آخر میں اپنی عمر کے اس مرحلے میں پہنچیں گے جب ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوگی، ان کی خدمت کی ضرورت ہوگی، ان کی محنت کی ضرورت ہوگی، ان کے بزنس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی، صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں وہ والدین بھی پچھتائیں گے اور وہ مینجمنٹ بھی اپنے اوپر افسوس کرے گی کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایسے بچوں کو تربیت کی، ایسے بچوں کو تعلیم دی جو دنیا کو تو کیا اپنے والدین کو بھی نہ سنبھال سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے گا اور آپ کے ماتحت میں آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بڑے اور چھوٹے جو آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے ایک لیول پہ ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ آپ ایسے گھر والوں کو، ایسے رشتہ داروں کو، ایسے اولاد کو آپ جہنم کی آگ سے بچائیے گا۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمی اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے آپ ان کی ایسی پرورش کیجئے کہ وہ ایک بہترین انسان بن جائے جو خدا سے ڈرنے والا ہو۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی انسان کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے تو آپ یقین جانیے گا پھر وہ کسی انسان سے نہیں ڈر سکتا۔ جو خدا سے نہیں ڈر سکتا وہ کسی اور سے نہیں ڈر سکتا میرے بھائیوں۔ آج میرے معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تربیت نہیں ہے۔ آج موبائل کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، والدین کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اسکول میں اور ہمارے مدارس میں تربیت کا جتنا دھیان دینا چاہیے ہم اگر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں اس خرابیوں کا اگر سدباب نہیں ہوا تو وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ موبائل کے اندر مصروف ہے، گیمنگ کے اندر، غلط چیزوں کو دیکھنے کے اندر۔ کل کا ہندوستان کی نیوز اور اخبار کا یہ سروے ہے میرے بھائیوں کہ ہندوستان میں 60 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو گیمنگ کے اندر اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں اور 60 کروڑ روپے سالانہ وہ برباد کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے، باپ اپنی کڑی محنت سے پیسے کماتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی غذا اور کھانے کے لیے، کپڑے لتوں کے لیے کسی انسان کے واسطے سے پیسے بھیجتا ہے، بچے کے پاس پیسے پہنچتے ہیں میرے بھائیوں، وہ بچہ اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسے دینے کے بجائے اپنے موبائل میں ڈلواتا ہے اور آن لائن گیم کھیل کے ان پیسوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے سماج اور معاشرے کی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ 20 لاکھ روپے گیمنگ کے اندر ہار گیا، ایک بچہ 2 لاکھ روپے گیم کھیلتے کھیلتے ہار جاتا ہے، لیکن ان کے والدین کو پتہ تک نہیں چلتا۔ جب ان کا بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور زیرو نظر آتا ہے، جب بینک میں پہنچتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بینک زیرو ہو چکا ہے، بیلنس زیرو ہو چکا ہے۔ صحیح تربیت نہیں اس لیے میرے بھائیوں، اور صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے کل اور پرسوں میرے اور آپ کے معاشرے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی بھی آپ کو سچائی معلوم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسا میرے بھائیوں؟ ہندوستان کی، شہر احمد آباد کی نہیں، ہندوستان کی سب سے بہترین اسکول ہے وہ، وہاں پڑھنے والا ایک لڑکا سر عام ایک بچے کا خون کر دیتا ہے۔ ہمیں اس کے بحث میں نہیں جانا ہے کہ وہ کون تھا، جو ہوا ہے اس کی بات کرنی ہے کہ آخر ہوا کیسے، یہ کہ غلط صحبت کی وجہ سے،
غلط تربیت کی وجہ سے 12-13 سال کا بچہ ایک آدمی کی جان لینے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے بھائیوں، غلط تو غلط ہی ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح تربیت نہیں پائے ہوئے انسان ہے. اس لیے کہ ایجوکیشن کی اگر بات آتی تو شہر احمد آباد کی نہیں میرے بھائیوں، ہندوستان کی بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے اسکولوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس سے بہترین ایجوکیشن کسی بھی اسکول میں نہیں دیا جاتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. اور چونکہ میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے لیے آئیڈل اور نمونہ ہے، اور میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے باب میں تعلیم سے زیادہ تربیت کی فکر فرمائی تھی. یہی تو وجہ تھی میرے بھائیوں کہ شراب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شراب حرام تھی، لیکن شراب پیتے پیتے وہ عادی بن چکے تھے. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا ان کے دن رات کی دل لگی تھی، رات دن جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، بہت نامناسب حرکتیں کرتے تھے. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ایسے عادی اور کسی چیز کو کثرت سے کرنے والوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، تو شاید مشکل ہو جائے گا معاملہ. تو آپ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا، لیکن آہستہ آہستہ. اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور یہ جوا اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نماز کے حالت میں ہو ایسے وقت میں شراب پی کر مت جایا کرو، اس لیے کہ شراب کی بدبو ہے، آپ کی عقل سلامت نہیں رہے گی. آپ مسجد میں جاؤ گے تو اس وقت آپ نے کہا کہ شراب پینا ہے پیجیے آپ، لیکن نماز کے وقت شراب نہیں پینی ہے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سارے کے سارے کام شیطان کے ہیں، فاجتنبوا، اب اس سے بچ جائیے. میرے بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے شراب کی حرمت کے بارے میں، جب مسلمانوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی جائیے اور آپ بازاروں میں جا کر، محلوں میں جا کر یہ آواز لگا دیجئے کہ مسلمانوں، آج کے بعد سے آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر شراب کو حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، ایک آواز لگانے والا محلے میں آواز لگاتا ہے کہ مسلمانوں سنیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ مسلمان آج کے بعد شراب نہیں پیے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے مالدار صحابی ہے، بڑے رئیس قسم کے صحابی ہے. ان کے حویلی کے اوپر شراب کی اور شراب و کباب کی محفل جمی ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کو شراب پلا رہے تھے، جام سے جام ٹکرا رہے تھے. اچانک یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے کہتے ہیں، اے بیٹے ذرا دیکھیے بازار کو، باہر جا کر سنیے کوئی آواز لگا رہا ہے. میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور دوسرے صحابہ کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے، شراب جس پوزیشن میں تھی، جس حالت میں جام تھا، وہیں اٹک گیا. میرے بھائیوں، گلوں میں جانے والے اور حلقوم میں جانے والے شراب کو انہوں نے وہیں پٹک دیا اور ساری کی ساری شرابیں انہوں نے محلوں کے اندر بہا دی. اندازہ لگائیے، وہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ بھائی ابھی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی یہ پیغام پہنچا ہے، ہم یہ مجلس کو ختم کرتے ہیں، ابھی شراب پی لیتے ہیں، آج کے بعد اب جب ہم باہر جائیں گے تو شراب نہیں پئیں گے. لیکن چونکہ تربیت ہی ایسی پائی تھی میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسا دل بنا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر کوئی کام کہہ دیا تو پھر
عقلیں اور ہمارا دل اور ہماری خواہشیں اب اس کا کوئی کام نہیں، خالق جو کہیں گے وہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ان تمام شرابوں کو بہا دیا اور خالق کی کائنات کے اس حکم کو مان لیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ صحابہ اگرچہ علم کے بارے میں کم احادیث رکھتے تھے، اور یہ سچی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ بہت سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سے مسائل کا حل لے کر کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کبھی ابو بکر صدیق کے پاس، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے تھے اور مسئلوں کا حل معلوم کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول کی تمام احادیث نہیں تھی۔ وہ تو ہم نصیبدار ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ پھر ہمارے پاس بخاری کی ہزاروں روایتیں، 7,000 روایتیں، مسلم کی 8,000 روایتیں کم و بیش، اسی طرح ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، ترمذی کی لاکھوں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، سیرت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی نصیبے کے اوپر فخر نہیں کرتے ہیں، ہم ادھر آتے ہی نہیں ہیں، نہ تعلیم کی اتنی فکر کرتے ہیں، نہ تربیت کا اتنا ہم دھیان دیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے لہو و لعب کے اندر اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی فارغ اوقات کو بھی برباد کر رہے ہیں، نہ دنیا بنا پا رہے ہیں، نہ آخرت بنا پا رہے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کے بارے میں بالکل فارغ ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں، ہم کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے میرے بھائیوں، اپنے محلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کا جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اتنا بڑا معاشرہ ہے، لاکھوں کی کئی سو کی تعداد میں ہمارے گھر ہے، ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہیں ہے۔ آپ سے اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ دے کر بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کیجئے گا۔ چند سالوں کے بعد اگر آپ نے کوئی فکر نہ کی، وہ دن نہ دیکھنے کے نہ پڑے کہ آپ کی زبانوں سے یہ الفاظ آئے جس طرح دوسرے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، کاش ہم نے ایسے اولاد کو جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کی فکر کیجئے گا، صحیح تربیت کیجئے گا، اور صحیح ایسے ان کی صحبت کی فکر کیجئے، ان کی تربیت کی فکر کیجئے، ان کی تعلیم کی فکر کیجئے، تاکہ آپ کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے آپ نے جو عزت کمائی ہے، آپ نے سماج اور معاشرے میں جو ایک لیول بنایا ہے، اس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، اور اللہ رب العزت کے، میرے اور آپ کے سب سے پسندیدہ نبی اور سب سے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو پیغام لوگوں کو دیا ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اس پیغام کو اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے والدین کے دلوں میں، اپنی بیوی کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجئے گا۔ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ، اور بہت امید ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ اگر قرآن اور احادیث کو اپنے سینے سے لگا لیا تو خالق کائنات ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آج عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک جامعہ کی اسی مسجد کے اندر جوڑ رکھا گیا ہے، لہذا تمام آنے والے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی خود پہنچنے کی کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ مہمانوں کے لیے جوڑ کے ختم ہونے کے بعد کھانے کی بھی دعوت رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔